مسئلہ اب ہیں مسلمان کہاں چوک ہوئی کہاں چوک ہوئی. سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا ثاقب میڈیا میں. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ ریگی کی شاندار نظم. سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں. جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے. چلے پہلے سنیں عمران بھائی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آج تاریخ ہے حیران کیا کہنا کہاں چوک ہوئی. غلطی تو ہوئی ہے, یار کیا کمیاں تو ہیں, کیا conclude جھانکنا تو اپنے گریبان میں پڑے گا. میری نئی نسلوں اور تمہیں جھانکنا پڑے گا. ان بزرگوں نے اپنی زندگی جی لی ہے, ہمارے باپ داداؤں نے اپنی زندگی کاٹ لی ہے. اب اچھا یا برا جو بھی آنے جا رہا ہے اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے, ہماری نئی نسل کو کرنا ہے. میری نئی نسل مجھے تالی بجا کے ماحول دے. میں بہت ضروری ایک مطلع اور دو شعر پڑھ کے اس مشاعرے کو ختم کرتا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران ارے کیا کہنا واہ واہ کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی. حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے, حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے. مسئلہ اب ہیں مسلمان کہاں چوک ہوئی کہاں چوک ہوئی. مسئلہ اب ہیں مسلمان کہاں چوک ہوئی. تم پہ دولت بھی ہے, تعداد بھی, طاقت بھی ہے. تم پہ دولت بھی ہے. اگلی لائن میں ہی اسرائیل بھائیوں, پیارے بھائیوں, اللہ نے ایسا ایسا نوازا ہے کہ جب لٹانے پہ آئیں تو بہت کچھ لٹا دیں. اللہ نے اتنا دیا ہے آپ سب کو, تعداد بھی ہے. میں مصرے پڑھ رہا ہوں کہ تم پہ دولت بھی ہے, تعداد بھی, طاقت بھی ہے. پھر بھی ہو بے سر و سامان کہاں چوک ہوئی. پھر بھی ہو بے سر و سامان کہاں چوک ہوئی. اور آج کے مشاعرے کا حاصل آخری شعر کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. پیارے بھائی آپ نے کہا تھا نا جس مشاعرے کا مقصد تعلیم ہونا چاہیے. میں اس شعر سے ختم کر رہا ہوں کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی کہاں چوک ہوئی. ہے تیرے, کمزور تالی بجا رہے ہیں, میں پھر سے پڑھ رہا ہوں شعر کو کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی, بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی. سوچتا دوستو عمران بھائی کی پیارا سا نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
جس نے 12 سال آزان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر آزان کے بدلہ میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اوقات کے بدلہ میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو۔ وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان پر اگلے پچھلے سب لوگ رشک کریں گے۔ ایک وہ شخص جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے آزان دیا کرتا تھا۔ دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کی اور وہ اس سے راضی رہے۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ذمہ دار ہے اور مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ فائدہ امام کے ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نمازوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے جتنا ہو سکے امام کو ظاہری اور باطنی طور سے اپنی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ مؤذن پر بھروسہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نماز روزے کے اوقات کے بارے میں اس پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ صحیح وقت پر آزان دے، اور چونکہ مؤذن سے بعض مرتبہ آزان کے اوقات میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے آزان سنتا ہے تو مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ آزان نہ سنے، پھر جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے، چونکہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو آزان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں آزان اور پہلی صف قرآ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآ اندازی کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرے، پانی نہ ملے تو تیمم کرے، پھر جب وہ اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے دونوں لکھنے والے فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اگر آزان دیتا ہے پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی یعنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جتنے دونوں کنارے دیکھے نہیں جاتے۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور نئی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔